بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ امریکہ میں تمام فلائٹس روک دی گئیں، ہزاروں مسافر پھنس گئے، ایئرپورٹس پر افراتفری۔ پائلٹس کو خبردار کرنے والے نظام میں خرابی، درست کرنے کی کوششیں۔ پیرس کے ٹرین اسٹیشن پر چاقو سے حملہ، کئی زخمی، حملہ آور کو گولی مار کر گرفتار کر لیا گیا۔ برازیل میں سرکاری عمارتوں پر حملوں کے سلسلے میں کریک ڈاؤن، کئی آفیسرز گرفتار۔ OIC نے کی اقصی بے حرمتی اور اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت، کہا سیکیورٹی کونسل ذمہ داری نبھائے۔ امریکہ نے عمان کے قریب کارگو جہاز ضبط کر لیا، کہا ایران سے AK-47 رائفلز یمن لے جائے جا رہے تھے۔ مسلمان بھارت میں رہ سکتے ہیں، برتری کا دعویٰ چھوڑ دیں، موہن بھاگوت کا انٹرویو۔ اسد اویسی RSS چیف پر برس پڑے، کہا بھاگوت کون ہوتے ہیں، مذہب پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فلم RRR نے بنائی تاریخ، ناٹو گیت نے گولڈن گلوب ایوارڈ جیت لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے کئی مقامات پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے فلائٹس روک دی گئیں۔ بتایا گیا کہ کمپیوٹر سسٹم میں ایک تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ تقریباً تمام ایئرپورٹس پر فلائٹس کو روک دیا گیا اور کئی فلائٹس کو لینڈنگ کرنے کے بعد روکا گیا۔ یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس خرابی کے بعد تمام پائلٹس اور کرو ممبرس کو چوکس کر دیا گیا۔ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ خرابی کس طرح پیدا ہوئی۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان میں کہا کہ وہ خرابی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ FAA نے بتایا کہ ایک سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی۔ یہ وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے پائلٹس اور دوسرے سٹاف کو امکانی خطروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور انہیں ایئرپورٹ سہولتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے۔ فی الحال کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم کب بحال ہوگا۔ بتایا گیا کہ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کو نوٹس ٹو ایئر مشنز نوٹم سسٹم کے اپ ڈیٹ میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں، اسی لیے تمام فلائٹس کو روک دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے، کئی ایئرپورٹس پر افراتفری کے منظر دیکھے گئے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک ٹرین اسٹیشن پر چاقو سے حملہ کیا گیا، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کر کے حملہ آور کو زخمی کیا گیا، اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ایک ٹویٹ میں فوری ریسپانس کے لیے پولیس کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ حملہ آور کا مقصد کیا تھا۔ فرینچ ریڈیو نے بتایا کہ یہ واقعہ صبح 6:40 پر پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اسٹیشن پر ٹریفک متاثر ہوئی۔ یہ یورپ کے مصروف اسٹیشنز میں سے ایک ہے جو پیرس، لندن اور نارتھ یورپ کو جوڑتا ہے۔ 2015 میں ایک دہشت گرد حملے کے بعد سے فرانس میں عوامی مقامات پر چوکسی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں کم سے کم 6 لوگ زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ایک پولیس آفیسر شامل ہے۔ ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حملہ آور بھی بری طرح زخمی ہوا ہے اور اس کی حالت بھی نازک بتائی گئی ہے۔ برازیل میں عہدیداروں نے سرکاری عمارتوں پر حالیہ حملوں کے سلسلے میں کئی آفیسرز کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے دنوں دارالحکومت برازیلیا میں پارلیمنٹ کی عمارت، پریزیڈنٹ ہاؤس اور دوسری عمارتوں پر حلہ بول دیا گیا تھا۔ حملہ آور سابق صدر جیئر بولسونارو کے حامی تھے، جو الیکشن میں لیفٹسٹ صدر لولا ڈا سلوا کی کامیابی سے ناراض تھے اور الیکشن کے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ پولیس نے کئی آفیسرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں برازیلیا کے سابق پبلک سیکیورٹی چیف
چیف بھی شامل ہے۔ ایک دن پہلے صدر لولا نے احتجاجیوں اور پولیس کے بیچ گٹھ جوڑ کا الزام لگایا تھا۔ اس دوران پبلک سیکیورٹی چیف نے حالیہ بدامنی میں اپنے کسی بھی رول سے انکار کیا۔ ایک پولیس کمانڈر کو بھی برطرف کیا گیا ہے۔ اس بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن سے ملک میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ اور دوسری عمارتوں پر حملے سے صرف ایک ہفتہ پہلے صدر لولا نے حلف لیا تھا۔ اب تک اندازاً 1,500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں پولیس اکیڈمی میں رکھا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 600 دوسرے لوگوں کو ایک دوسری عمارت میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ جیئر بولسونارو کے تقریباً 4,000 حامی بسوں میں برازیلیا پہنچے تھے اور یہ گڑبڑ کی تھی۔ انہوں نے صدارتی محل میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ سپریم کورٹ کی عمارت میں بھی غنڈہ گردی کی گئی اور چیمبر کو توڑ دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد تمام عمارتوں کو کلیئر کیا گیا۔ اس واقعے سے 2 سال پہلے کیپٹل ہل میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی گڑبڑ کی یاد تازہ ہو گئی۔ امریکی نیوی نے ایک کارگو جہاز کو ضبط کیا ہے جس میں الزام لگایا گیا کہ ایران سے AK-47 رائفلز یمن لے جائی جا رہی تھیں۔ بتایا گیا کہ 2,000 سے زیادہ رائفلز یمن کے حوثیوں کے لیے بھیجی جا رہی تھیں۔ امریکی نیوی کے عہدیدار نے بتایا کہ اس سپلائی کا مقصد علاقے کا استحکام متاثر کرنا تھا۔ امریکی جہاز USS چینوک سے نیوی کی ایک ٹیم نے جمعے کی رات یہ کارروائی کی۔ اس دوران عمان کے مصالحت کاروں کی ایک ٹیم جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں حوثیوں کے مرکز سنا پہنچی۔ اس طرح کی یہ دوسری بات چیت ہے۔ عمان میں کئی حوثی لیڈرز رہتے ہیں۔ عمان امن کوششوں میں مصروف ہے۔ اب تک حوثیوں نے جنگ بندی سے انکار کیا ہے اور اپنے بعض مطالبات رکھے ہیں۔ نومبر میں بھی ایسی بات چیت کی گئی تھی۔ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے جنگ بندی کے لیے حوثیوں کو منانے میں ناکامی کے بعد یونائیٹڈ نیشنز واپس ہوتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ پچھلے سال اپریل میں جنگ بندی ہوئی تھی لیکن اکتوبر میں جنگ بندی کی مدت بڑھانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے ایران کے خطروں کے بیچ سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور دوسرے عہدیداروں کی حفاظت کرنے کا وعدہ دہرایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ جنوری 2021 میں عہدہ چھوڑنے کے بعد سے ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کے اندیشے پائے جاتے ہیں، اسی لیے امریکہ کی بائیڈن حکومت ان لوگوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے اور اس پروٹیکشن کی مدت بڑھائی جاتی رہی ہے۔ یہ 10ویں مرتبہ ہے جب اس طرح کی کوششوں میں ایکسٹینشن دیا گیا ہے۔ ایران قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور دوسرے معاملات پر امریکہ کے بعض عہدیداروں کے خلاف یا سابق عہدیداروں کے خلاف الگ الگ فورمز میں کارروائی کی کوشش کر رہا ہے۔ موراکو اور اسپین نے ایک آپریشن کرتے ہوئے داعش یا ISIS کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ دونوں ملکوں میں اس طرح کے ارکان سرگرم تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ لوگ دہشت گردی کی سرگرمیاں انجام دینا چاہتے تھے۔ ایران نے پڑوسی ملک عراق میں ایک مقامی فٹ بال ٹورنامنٹ کو عربین گلف کا نام دینے پر احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے پرشین گلف ہی کہا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ نے کہا کہ اسے عربین گلف نہیں بلکہ پرشین گلف کہا جاتا ہے، پہلے بھی کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جانا چاہیے۔ بصرہ شہر میں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایسا 25واں ٹورنامنٹ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے عراق کے سفیر کو بلاتے ہوئے اس سلسلے میں احتجاج کیا۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ ہم نے عراق کو ہماری حساسیت سے واقف کرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے وزیر اعظم شیعہ السودانی نے ایک حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ میں پرشین گلف کا نام درست کر لیا ہے۔ سولیدار میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ رشیا نے پوری طاقت سے اس شہر پر حملہ کیا۔ اس دوران خارکیف شہر پر بھی حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے یوکرین کے وزیر خارجہ کے ساتھ خارکیف کا دورہ کیا جس کے بعد حملوں میں شدت پیدا کر دی گئی۔ برطانیہ نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس شہر پر رشیا کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ رشیا اور یوکرین نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک سمجھوتہ کیا ہے۔ انقرہ میں ایک میٹنگ کے دوران سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ دونوں طرف سے 40 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے کیو میں رہنے والے ایک شخص وکٹر میڈروچوک کی شہریت برخاست کر دی ہے جو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کے اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ یوکرین کے سابق رکن پارلیمنٹ بھی وہ رہ چکے ہیں۔ انہیں پچھلے سال ستمبر میں قیدیوں کے تبادلے کے تحت رشیا کے حوالے کیا گیا تھا۔
برطانیہ کے پرنس ہیری نے افغانستان کے بارے میں اپنے ایک حالیہ بیان کو الگ موڑ دینے کی کوششوں پر تنقید کی ہے۔ حال ہی میں پرنس ہیری نے کہا تھا کہ ایک لڑاکا پائلٹ کی حیثیت سے انہوں نے 25 طالبان فائٹرز کو ہلاک کیا تھا۔ پرنس ہیری نے میڈیا پر الزام لگایا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور اس سے ان کے خاندان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پرنس ہیری نے ایک حالیہ انٹرویو اور ایک کتاب کے ذریعے ہلچل مچا دی ہے، خاص طور پر برطانیہ میں کافی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے مزاحمت کاروں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں مغربی کنارے میں کئی کارروائیاں کی، ان میں فائرنگ اور دھماکے بھی شامل ہیں۔ حملوں کے دوران 2 گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر 16 جگہ یہ کارروائی کی گئی، جن میں پتھراؤ بھی شامل ہے۔ سلوان میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی فوج کے بیچ جھڑپ ہوئی۔ مزاحمت کاروں کی کارروائیوں میں حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے بارے میں OIC کے بیان کی تعریف کی ہے۔ جدہ میں OIC کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے OIC کے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ فلسطینیوں، ان کی زمین اور مقدس مقامات کے خلاف اسرائیل کے حالیہ جرائم کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائیں۔ ترجمان نے اسرائیل کی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے عالمی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کی آزادی اور ان کے حقوق دلانے کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد کی تائید کی جانی چاہیے۔ OIC نے منگل کو یہ میٹنگ کی جس میں بیت المقدس اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ فلسطین اور جارڈن کی درخواست پر یہ میٹنگ ہوئی۔ حال ہی میں اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر نے مسجد اقصی کا دورہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کے جذبات بھڑکا دیے تھے۔ اس مسئلے پر UN سیکیورٹی کونسل کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ OIC نے ایک بیان میں کہا کہ تمام رکن ملکوں کو چاہیے کہ وہ فلسطین کاز کی تائید کرے۔ یہ ایک ایسی فلسطینی ریاست بننے کے حامی ہیں جس کا دارالحکومت قدس ہونا چاہیے۔ OIC نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی کوششوں پر اسرائیل کی مذمت کی۔ OIC نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ساؤتھ انڈیا کی فلم RRR کے سپر ہٹ گانے ناٹو ناٹو نے باوقار گولڈن گلوب ایوارڈ جیت لیا ہے۔ بہترین اوریجنل سانگ کی کیٹیگری میں اسے یہ ایوارڈ حاصل ہوا۔ اس طرح ڈائریکٹر راجہ مولی کی بلاک بسٹر فلم نے ایک تاریخ بنائی ہے۔ یہ گیت کالا بھیروا اور راہل سبلی گنج نے گایا ہے۔ اس گیت نے ٹیلر سوئفٹ کی فلم کیرولائنا کے ایک گیت کو پیچھے چھوڑا۔ RRR کو 80ویں گولڈن گلوب ایوارڈز میں بہترین غیر انگریزی فلم کی کیٹیگری میں بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے RRR فلم کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اس کارنامے پر RRR بنانے والوں کو تمام گوشوں کی طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے اور انڈین فلم فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے RSS چیف موہن بھاگوت کے ایک بیان پر تنقید کی جس میں انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انہیں کیسے رہنا چاہیے۔ بھاگوت کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے اویسی نے ٹویٹ کیا کہ موہن بھاگوت آخر کون ہوتے ہیں مسلمانوں کو انڈیا میں رہنے کی اور مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دینے والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈینز ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ یعنی بھاگوت کس طرح ہماری شہریت پر شرطیں لگا سکتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے مذہب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ کئی دہوں سے سنگھی داخلی دشمنوں اور جنگ کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں۔ صدر مجلس نے چائنا کی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے RSS اور بھاگوت پر تنقید کی اور کہا کہ وہ دوغلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS کی آئیڈیالوجی ہی انڈیا کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ جتنی جلد انڈینز ان داخلی دشمنوں کو پہچانیں گے انڈیا کے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ صدر مجلس نے وزیر اعظم مودی پر بھی تنقید کی اور لکھا کہ وزیر اعظم کیوں دوسرے ملکوں کے مسلم لیڈرز کو تو گلے لگاتے ہیں اور لیکن انہیں ملک میں کسی مسلمان کو گلے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس سے پہلے RSS چیف نے RSS کے میگزین آرگنائزر اور پنچ جنیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہندو 1000 سال سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو انڈیا میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی برتری کا دعویٰ چھوڑ دیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 19 जनवरी को हैदराबाद दौरे को मुलतवी कर दिया गया है। वो सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह और दूसरे प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए ये दौरा करने वाले थे। टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी को दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म पीएमओ की तरफ से ये खबर दी गई कि दौरा मुलतवी किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने बताया कि दौरे के नए शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखो। अमेरिका में तमाम फ्लाइट्स रोक दी गईं, हजारों मुसाफिर फंस गए, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी। पायलट्स को खबरदार करने वाले निजाम में खराबी, दुरुस्त करने की कोशिशें। पेरिस के ट्रेन स्टेशन पर चाकू से हमला, कई जख्मी, हमला आवर को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्राजील में सरकारी इमारतों पर हमलों के सिलसिले में क्रैकडाउन, कई ऑफिसर्स गिरफ्तार। ओआईसी ने की अक्सा बेहुरमती और इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत, कहा सिक्योरिटी काउंसिल जिम्मेदारी निभाए। अमेरिका ने ओमान के करीब कार्गो जहाज जब्त कर लिया, कहा ईरान से AK-47 राइफल्स यमन ले जाए जा रहे थे। मुसलमान भारत में रह सकते हैं, बर्तरी का दावा छोड़ दें, मोहन भागवत का इंटरव्यू। असद ओवैसी आरएसएस चीफ पर बरस पड़े, कहा भागवत कौन होते हैं, मजहब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फिल्म RRR ने बनाई तारीख, नाटो गीत ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।